اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 دن یہ وظیفہ کر لیں، تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ۔ مایوس لوگوں کے لیے ایک تحفہ، جو لوگ زندگی سے اس وقت مایوس ہو کے عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں، تو ان دوستوں کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ جناب حضور، یہ ایک ذکر اللہ کا میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے 2 اسماء ہیں، اس کا ذکر جو ہے وہ آپ شروع کر دیں۔ تو 40 دن اگر آپ یہ عمل کریں گے نا، تو پھر تقدیر انشاءاللہ آپ کی بدلے گی، اور ضرور بدلے گی، اور یہ آپ دیکھیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ صاف فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ مایوسی جو ہے وہ شیطان کا ہتھیار ہے، اور بہت پاورفل ہتھیار ہے۔ وہ جب آپ کی مرضی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، آپ کے ارادے پورے نہیں ہو رہے ہوتے، آپ کی دعائیں قبول فوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کا کام یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ سیڈنگ کر دینا کہ جی بس اللہ بھی تمہاری نہیں سن رہا، تو پھر وہ مایوسی انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے بیسیکلی نا یہ سن رکھا کہ بھئی یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق معین کر دیا نا، رزق تو انسان کا جب پیدا کیا اس کی سانسیں، اس کا رزق متعین کر دیا لوح محفوظ کے اندر، لیکن ساتھ کچھ اور بھی لوح محفوظ میں اللہ پاک نے لکھا کہ اگر یہ کچھ اعمال ایسے کرے گا تو میں ان اعمال کے ذریعے اس پر اپنا فضل کروں گا، اور اس کی چیزیں بڑھ جائیں گی۔ تو مثال کے طور پر اب میں آپ کو اس کو سمجھانے میں کیا آپ کو کہوں کہ دیکھیے، آپ ایک مزدور لاتے ہیں نا اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے، کوئی راج مستری کو مزدور، اور بہت اچھا کام کرتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ اجرت طے کی 1000 روپے فرض کریں، لیکن اس نے کام اتنا اچھا کیا، اتنا اچھا اس نے آپ کے ساتھ آپ کا یہ مسئلہ حل کیا کہ آپ نے اس کو انعام کے طور پر 200 روپے ایکسٹرا دے دیے، تو بس یہی فضل ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو اسی وقت انعام میں کچھ دیا نا، کہ جب اضافی دیا، کہ جب اس نے آپ کی مرضی کے مطابق کام کیا، آپ کا دل خوش ہوا، آپ مطمئن ہوئے، آپ کے دل میں اس کے لیے پیار جاگا کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، بہت ایماندار ہے، قابل آدمی ہے، اس نے میری توقع سے زیادہ اچھا کام کیا۔ تو بھائی پھر یہ بات کچھ تھوڑا سا اب دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی عبادت سے تھوڑی مشروط ہے، مشروط تو نہیں، اللہ پاک نے کسی بھی بندے کا رزق عبادت سے مشروط تو نہیں کیا، لیکن جب آپ ایکسٹرا آرڈنری کرتے ہو نا، کچھ بہتر کرتے ہو، تو پھر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور جب اللہ کا فضل ہو جاتا ہے نا، پھر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، پھر تقدیر بدل جاتی ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اس کے اندر اللہ پاک نے یہ بتایا نا، یبتغون من فضل اللہ، کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، اوبیسلی اس کے لیے ہم نے دنیاوی اسباب بھی کرنے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد کچھ ایسے کام بھی کرنے ہیں کہ جس سے ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے خوش ہو، ہم پہ راضی ہو، اور ہم پر فضل کر دے۔ جب رب اپنا فضل کر دیتا ہے نا، تو پھر فضل ہی ہو جاتا ہے، پھر ستیں خیراں ہو جاتی ہیں، پھر موجیں لگ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں۔ قرآن کے اندر نا اللہ پاک نے بہت ساری چیزوں میں مطلب ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے، لیکن بار بار قرآن میں یہ بھی کہا کہ اس پر غور کرو، تفکر کرو، اس پہ سوچو، غور کرو، سمجھو ان پوائنٹس کو۔ ہمارے پاس سمپل پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، ہم غور کیا کریں گے؟ اگر کوئی آپ کو کوئی بھی دین کا طالب علم کوئی بات سمجھانے لگے، تو پھر آپ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم کوئی مفتی ہو، تم کیوں سمجھا رہے ہو، تم تو آگے چلو۔ تو پھر آپ خود توجہ کر لیں۔ بہرحال جناب، آپ کی تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ۔ 40 دن یہ عمل کر لیں، اور کرنا آپ نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء ہیں بھائی، یا اللہ ہو یا واسع ہو۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، 313 بار اس کو فجر کی نماز کے ٹائم پہ پڑھ لیں۔ اور اگر فجر کے نماز پہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا، تو آپ اس کو عصر کی نماز پہ رکھ لیجئے۔ اگر عصر کا ٹائم بھی آپ کے پاس بزی ہے، تو آپ اس کو عشاء کے ٹائم پہ رکھ لیجئے۔ لیکن اب ان تینوں جگہوں میں یا 5 نمازوں کے بعد کسی بھی ایک جگہ پہ اس کو آپ رکھتے ہو، کیونکہ 40 دن آپ نے کرنا ہے، تو اگلے پھر اتنے دن آپ نے اسی ٹائم پہ اس کو رکھنا ہے۔ یہ ایک اس کا احتیاط ہے۔
दूसरी बात यह है कि जनाब बहनें जो उससे पूछेंगी जनाब हमारा क्या होगा, तो आप वक्फे के दिन निकाल के भाई इसके 40 दिन पूरे कीजिए। 40 दिन इस अमल को कर लीजिए, तकदीर बदल जाएगी, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, रिस्क बढ़ जाएगा, जो भी आप चाहते हैं आपके मसाइल हल हो जाएंगे, अल्लाह राजी हो जाएगा आपसे। लेकिन फराइज के बाद, ये नहीं कि नमाज नहीं पढ़नी 40 दिन तक, 5 वक्त की नमाज उसको हमने तवज्जो नहीं देनी और ये तस्बीह चल रही होगी तो कोई फायदा नहीं। नमाज पहले भाई, फर्ज पहले, उसके बाद नफली इबादत। और अगर कोई नमाजों का एहतमाम करे ना और 5 वक्त नमाज और ज्यादातर बावजू रहे, हर वक्त वजू के साथ रहे, उसको वजीफे की भी जरूरत है, उसका रिस्क वैसे ही बढ़ जाता है, अल्लाह उस पर वैसे अपना फजल कर देते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। तो बहरहाल आपको मैंने तरीका बता दिया, फीडबैक दीजिएगा इसके बारे में। और दूसरी बात कि अगर आप किसी मसले में उलझे हुए हैं, दुआ कराना चाहते हैं, तो अपना मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दें, खसूसी दुआ करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर व्हाट्सएप पर आकर किसी भी बारे में रहनुमाई लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान में शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक का टाइम है, इस टाइम का खास तौर पे ख्याल रखिएगा। और जो मेरे दोस्त यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे ममालिक से रब्ता करते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि एक मैसेज करके टाइम ले लिया करें, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तसल्ली से बात हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।